بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیچھے صاحب کتاب نے عاطفہ ہے، حل ہے اور صورت لفظیہ ہے. اب یہاں بتا رہے ہیں کہ ادبی اسالیب کا اختلاف، ادبی اسالیب کا تعدد ادبی اسلوب کئی پہلو لیے ہوتا ہے اور کئی جہتیں اپنے اندر رکھتا ہے، تو اسی کو انہوں نے تعدد سے ادا کیا ہے، اختلاف سے ادا کیا ہے. اختلاف الاسالیب الادبیہ، ادبی اسالیب کا اختلاف یا اس کا تعدد. تنوع الاسالیب، اسالیب کا تنوع. وتتنوع اسالیب الادب حسب میول اصحابها والتزاماتهم بخصائص او عناصر مخصوصہ من الاسلوب الادبی فی انتاجه. ادب کے اسلوب متنوع ہوتے ہیں، تتنوع متعدد ہوتے ہیں، متنوع ہوتے ہیں. ادب کے اسلوب، ادب کے طرز نگارش، ادب کے انداز نگارش متنوع ہوتے ہیں حسب میول اصحابها، اسلوب والوں کے رجحانات کے مطابق. اصحابها، ہا کی ضمیر الاسالیب کی طرف جا رہی ہے. حسب میول اصحابها، اسلوب والوں کے میول رجحانات، ان کے رہتے ہیں، ان کا رجحان کیسا ہے، ان کا ذوق کیسا ہے، اس لحاظ سے اس میں تنوع اور تعدد ہوتا رہتا ہے. والتزاماتهم بخصائص، التزاماتهم اور ان کا خصوصیات کا اہتمام کرنا. حسب میول اصحابها، اسلوب والوں کے رجحانات کے مطابق اور خصوصیات اور ان کے خصوصیات کے اہتمام کرنے کے مطابق، خصوصیات کے اور نمایاں علامتوں کے اہتمام کرنے. التزام میں اہتمام کرنا، التزام بھی اہتمام کرنا، اور خصوصیات کے اہتمام کرنے کے مطابق. او عناصر مخصوصہ، یا مخصوص عناصر کے اہتمام کے مطابق. من الاسلوب الادبی، ادبی اسلوب کے، ادبی اسلوب کے مخصوص عناصر یا خصوصیات کے اہتمام کی وجہ سے کے مطابق ادب کے اسالیب متنوع ہوتے رہتے ہیں. فی انتاجہم، ان کی تحریروں میں، ان کی کاوشوں میں، اپنی کاوشوں میں، اپنی تحریروں میں اور اپنی کوششوں. انتاج اپنی تخلیق میں، اپنی عبارت میں، اپنے نثر اور شعر میں. انتاج بناتے ہیں تخلیق کرنا، نکالنا، تحریر کرنا. پھر سنیے، تتنوع اسالیب الادب، ادب کے اسالیب یا ادب کے طرز نگارش متعدد ہوتے ہیں اسلوب والوں کے رجحانات کے مطابق اور ان کے خصوصیات کے اہتمام کرنے کے مطابق. یہ خصوصیات کا وہ کیسا اہتمام کرتے ہیں. او اسلوب الادبی، ادبی اسلوب کے کیا خصوصیات سے کیا مراد ہے، خصوصیات سے کیا مراد ہے. ایک تو یہ انسان کا رجحان، انسان کا ذوق، ایک بات یہ ہے. اور دوسری یہ ہے کہ ادبی اسلوب کی خصوصیات اور اس کے عناصر کے اہتمام کے مطابق. ادبی اسلوب کے عناصر کیا ہیں؟ وہی عاطفہ ہے، خیال ہے، فکرہ ہے، صورت لفظیہ ہے. تو انہی کی طرف اشارہ ہے کہ ادبی اسلوب کے جو عناصر ہیں، کسی نے عاطفے پر زیادہ زور دیا، کسی نے فکرے پر زیادہ زور دیا، کسی نے صورت لفظیہ کو موضوع بنایا اور کسی نے خیال آرائی کو اپنی جگہ دی. تو پھر اسی کے مطابق اسالیب میں تنوع ہوتا جائے گا. یہ مطلب ہے اس عبارت کا. بخصائص، اور ان کے اہتمام کے مطابق، خصوصیات کے یا مخصوص عناصر کے جو اسلوب ادبی کے ہیں، اپنی تحریروں میں، اپنی کاوشوں میں اور اپنے عمل میں. کل واحد منہم یعمل وفق طبیعته وذوقه، ہر شخص اپنی فطرت اور ذوق کے مطابق کام کرتا ہے. ہر شخص
یعنی جو بھی صاحب اسلوب ہے وہ تحریر لکھتا ہے تو اپنی فطرت اور اپنے ذوق کے مطابق لکھتا ہے. کل واحد منہم یعمل وفق طبیعته و ذوقه، ہر شخص اپنی طبیعت اور اپنے ذوق کے مطابق کام کرتا ہے. وبتاثیر المؤثرات التي تؤثر على عمله، اور ان حالات کے اثر سے، مؤثرات ان حالات کے اثر سے بھی کام کرتا ہے جو اس کے عمل پر اثر انداز ہوتے ہیں، جو اس کے عمل پر اثر انداز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے کام کرتا ہے. وبتاثیر المؤثرات، اور ان حالات کے اثر سے بھی کام کرتا ہے جو اس کے اثر پر اثر انداز، جو اس کے عمل پر اثر انداز ہوتے ہیں. جیسے کسی کا انتقال ہوا، اب شدید تقاضا ہے کہ ہمیں کوئی مضمون لکھنا چاہیے، تو انتقال سبب بنا ہے مضمون لکھنے کا، یہی وہ ہے حالات. اب کلی ماجد صاحب کا جو واقعہ ہے کہ ان کا پورا کنبہ ایک حادثے کا شکار ہو گیا، اور پھر ان کا ذوق شعری بھڑکا یا ذوق شعری ابھرا، اور پھر ابھرتا چلا گیا، اور پھر انہوں نے شاعری کا جو دیوان ہے یا شعر کا جو دیوان ہے اس کا نام بھی رکھ دیا، اور جو شاعری کا سبب ہوا وہ معاملہ جو عجب ہوا، میں غزل سنا ہوں اس لیے کہ زمانہ اس کو کھلا نہ دی. تو حالات کی وجہ سے انسان ابھرتا ہے، حالات کی وجہ سے انسان آگے بڑھتا ہے. تو یہاں وہی کہنا بے تاثیر المؤثرات التي تؤثر على عملی، اور ان حالات کی وجہ سے، ان اثرات کے اثر سے جو اس کے عمل پر اثر انداز ہوتے ہیں. تو بذالک تختلف اسالیب البیان، اسی وجہ سے بیان کا اسلوب، کلام کا اسلوب مختلف ہوتا رہتا ہے، اسی وجہ سے کلام کے اسالیب مختلف ہوتے رہتے ہیں، اور اس وجہ سے کلام کے اسلوب مختلف ہوتے رہتے ہیں. تتعدد الوان الاعمال الادبیہ تعددا عظیما، اور ادبی کاوشوں کے رنگ بھی متعدد ہوتے رہتے ہیں، ان کی قسمیں بھی متعدد ہوتی رہتی ہیں، تعدد عظیما، بڑے پیمانے پر. ادبی کاوشوں، ادبی کوششوں کے رنگ یا اس کی قسمیں، رنگ کے ہوتے ہیں مراد اس کے ہیں، اور رنگ اس کی آہنگ، اس کی قسمیں. اسی وجہ سے کلام کے اسالیب مختلف ہوتے ہیں، اور ادبی کوششوں کی قسمیں بھی متعدد ہوتی رہتی ہیں. تعددا عظیما مفعول مطلق ہے، بڑے پیمانے پر. حتی لا یکاد یشبہ اسلوب اسلوبا فی کثیر من الخصائص الادبیۃ، یہاں تک کہ حتی لا یکاد، یہاں تک کہ قریب نہیں ہوتا ہے کہ مشابہ ہو. حتی لا یکاد یشبہ، حتی لا یکاد یشبہ، یہاں تک کہ قریب نہیں ہوتا ہے کہ مشابہ ہو ایک اسلوب دوسرے اسلوب کے، یہاں تک کہ قریب نہیں ہے کہ مشابہ ہو ایک اسلوب دوسرے اسلوب کے. فی کثیر من الخصائص الادبیہ، بہت سی ادبی خصوصیات، فی کثیر من الخصائص الادبیہ، بہت سی ادبی خصوصیات، یعنی اتنی جہتیں اور اتنے رنگ اور اتنے آہنگ اور اتنی قسمیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ پھر اسلوب میں بڑا فرق سامنے آتا ہے اور بڑی جہت سامنے آتی ہے. ومن الصعب جدا، اور دشوار گزار بات یہ ہے اور سب سے زیادہ مشکل بات یہ ہے، ان تحصى جميع هذه الاساليب المتنوعه الكثيره، اور سب سے زیادہ مشکل بات یہ ہے کہ ان متنوع اور ہما جہت اسالیب کو شمار کیا جا سکے، شمار کیا جائے، گنا جائے. یہ دشوار گزار بات ہے اور مشکل بات ہے. ومن الصعب جدا، اور بہت مشکل بات یہ ہے کہ ان تحصى، کہ گنا جائے، جمیع الاسالیب، تمام اسالیب کو، المتنوعات الکثیرہ، جو متنوع بھی ہے یعنی متعدد بھی ہے اور بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ جو متنوع اسلوب ہیں ان کو گنا جا سکے اور ان کو شمار کیا جا سکے. وتتنوع اساليب الادب حسب ميول اصحابها والتزاماتهم بخصائص او عناصر مخصوصه من الاسلوب الادبي في انتاجاتهم، كل واحد منهم يعمل وفق طبيعته وذوقه وبتاثير المؤثرات التي تؤثر على عمله، وبذلك تختلف اساليب البيان وتتعدد الوان الاعمال الادبيه تعددا عظيما حتى لا يكاد يشبه اسلوب اسلوبا في كثير من الخصائص الادبيه. ومن الصعب جدا، اور بہت دشوار ترین بات یہ ہے اور بہت دشوار گزار بات ہے، بہت مشکل بات یہ ہے، ان تحصى جميع هذه الاساليب المتنوعه الكثيره، ان تمام متنوع اسالیب کو شمار کیا جا سکے.
آپ نے بلاغت میں جو اسلوب کی 3 قسمیں پڑھی ہیں اسی کو انہوں نے بہت پھیلا کے بیان کیا ہے. ابھی آگے وہی بات آئیں گی. اسلوب ایک ادبی ہوتا ہے، ایک علمی ہوتا ہے اور ایک خطابی ہوتا ہے. تو اس کو سامنے رکھیے اور پھر اس کو کوشش کیجیے. چلیے، الاقسام الکبیرہ، بڑی قسمیں کس کی؟ للاسالیب، اسلوب کی جو بڑی اور نمایاں قسمیں ہیں ان کا تذکرہ یہاں کر رہے ہیں. اسلوب کی بڑی اور نمایاں قسمیں، چونکہ انہوں نے بتا دیا کہ اسلوب کی اتنی قسمیں ہیں کہ ان کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا. جب شمار نہیں کیا جا سکتا ہے تو پھر کچھ تو سمجھنا ضروری ہے، کچھ تو جاننا ضروری ہے. تو جو نمایاں قسمیں ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں. الاقسام الکبیرہ، بڑی قسمیں. غیر ان هذه الاسالیب الکثیرۃ، علاوہ ازیں ان هذه الاقسام الکثیرہ، یہ تمام بڑی قسمیں انما تجتمع، یہ بہت زیادہ قسمیں جو لاتعداد قسمیں ہیں، علاوہ ازیں کی لاتعداد قسمیں انما تجتمع وتنقسم، وہ اکٹھا ہوتی ہیں اور منقسم ہوتی ہیں چند بڑی قسموں میں. جو لاتعداد قسمیں ہیں، جو بہت زیادہ قسمیں ہیں اسالیب کی، وہ اکٹھا ہوتی ہیں اور منقسم ہوتی ہیں چند بڑی قسموں میں. واخصها اثنان، اور ان میں بھی سب سے زیادہ خاص 2 قسمیں ہیں. بنیادی طور پر ان میں بھی 2 قسمیں ہیں جو ذکر کی جاتی ہیں. واخصها اثنان، اور اس میں بھی بنیادی طور پر سب سے زیادہ خاص قسمیں 2 قسمیں. اولهما، پہلی قسم، القسم الذي يغلب عليه الطابع العلمي الفکری، اسلوب کی وہ قسم جس پر غالب ہوتا ہے، طابع کے معنی ہوتے ہیں اثر اور چھاپ کے، الطابع اثر اور چھاپ نشان، جس پر غالب ہوتا ہے اثر، علمی اور فکری اثر، جس پر علمی اور فکری اثر غالب ہوتا ہے. ایک قسم یہ ہے بنیادی طور پر، یعنی بعض عبارتیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت علمی اور بہت فکری ہوتی ہیں، خشک ہوتی ہیں، تو یہ ایک قسم ہوئی اسلوب کی. القسم الذي يغلب عليه الطابع العلمي الفکری، وہ قسم جس پر غالب ہوتی ہے چھاپ جو علمی ہوتی ہے اور فکری ہوتی ہے، یا علمی اور فکری اثر غالب ہوتا ہے. وثانیہما، اور دوسری قسم، والقسم الذي يغلب عليه الطابع الادبی الفنی، وہ قسم ہے جس پر ادبی اور فنی اثر غالب ہوتا ہے، ادبی اور فنی اثر اس پر غالب ہوتا ہے. وہ قسم ہے جس پر ادبی اور فنی اثر غالب ہوتا ہے. کما ذکرناہ سابقا، جیسے کہ انہوں نے پہلے ذکر کیا ہے. کیا ذکر کیا ہے؟ کہ جس پر ادبی اور فنی اثر غالب ہو اس کو ادب خاص کہا جائے گا، اور جس پر علمی اور فکری اثر غالب ہو اس کو ادب عام کہا جائے. یہ بات پہلے آ چکی ہے، ادب خاص اور ادب عام کی، تو اسی کو بتا رہے ہیں. کما ذکرناہ سابقا، جیسے ہم نے ذکر کیا ہے. وہما، اور یہ دونوں، یعرفان بالادب العام والادب الخاص سے ایضاً، اور یہ دونوں ادب عام اور ادب خاص کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں. ایضاً، ادب خاص اور ادب عام کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں. تو جس پر علمی اور فکری چھاپ ہے، علمی اور فکری نشان ہے، وہ ادب عام ہے، اور جس پر ادبی اور فنی چھاپ ہے، ادبی اور فنی اثر ہے، وہ ادب خاص ہے. دیکھیے، اما القسم، پھر اس کی تشریح کریں گے، ادب عام کی یا علمی اور فکری قسم کی، علمی اور فکری اسلوب کی. اما القسم العلمی، جہاں تک علمی قسم کا تعلق ہے، فیتفرع منہ الاسلوب التاریخی السہل، تو اس سے نکلتا ہے، تفرع اس سے نکلتا ہے، اس سے وجود میں آتا ہے. الاسلوب، وہ اسلوب جو تاریخی اور آسان ہوتا ہے، وہ اسلوب جو تاریخی اور آسان ہوتا ہے. اما القسم العلمی، جہاں تک علمی قسم کا تعلق ہے تو اس سے ایسا اسلوب نکلتا ہے جو تاریخی اور آسان ہوتا ہے. اور پھر اسی کو والاسلوب المنطقی الرزین، اور وہ اسلوب جو منطقی ہوتا ہے اور سنجیدہ ہوتا ہے.
جو منطقی ہوتا ہے اور سنجیدہ ہوتا ہے، منطقی ہوتا ہے اور سنجیدہ ہوتا ہے۔ والاسلوب الدراسی الجاف، اور وہ اسلوب جو تعلیمی ہوتا ہے اور خشک ہوتا ہے، دراسی مطالعاتی یا تعلیمی، مطالعاتی اور تعلیمی ہوتا ہے اور خشک ہوتا ہے، مطالعاتی ہوتا ہے اور تعلیمی اور خشک ہوتا ہے۔ یہ تینوں باتیں اسی سے انہوں نے نکالی۔ فَيَتَفَرَّ مِنْهُ الْأُسْلُوبُ التَّارِيخِيُّ السَّهْلُ، تو اس سے آسان تاریخی اسلوب نکلتا ہے۔ وَالْأُسْلُوبُ الْمَنْطِقِيُّ الرَّزِينُ، اور ایسا اسلوب جو منطقی ہوتا ہے اور سنجیدہ ہوتا ہے، رزین ہوتا ہے سنجیدہ باوقار۔ والاسلوب الدراسی، اور ایسا اسلوب جو مطالعاتی ہوتا ہے اور خشک ہوتا ہے۔ اما القسم الادبی، تو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے بات سمجھ میں آئی کہ جو تاریخ کی کتابیں ہیں، جو فقہ کی کتابیں ہیں، جو نحو کی کتابیں ہیں، جو صرف کی کتابیں ہیں، یا اس طرح کے جو موضوعات کی کتابیں ہیں، یہ تمام علمی، سنجیدہ اور عموماً خشک اسلوب میں لکھی جاتی ہے، ادبی اسلوب میں نہیں لکھی جاتی۔ وہ ادب عام کی قبیل سے ہے، ادب خاص کی قبیل سے نہیں ہے۔ فقہ میں ہدایہ لے لیجئے، فقہ میں قدوری لے لیجئے، فقہ میں اور بھی دیگر بدائع الصنائع لے لیجئے، کنز الدقائق لے لیجئے، تاتار خانیہ لے لیجئے، فتاوی عالمگیری لے لیجئے۔ تو یہ تمام کتابیں ہیں جو خالص علمی انداز میں لکھی گئی ہے۔ نحو کی کتاب ہو وہ بھی علمی انداز میں لکھی جاتی ہے، صرف کی کتاب ہو وہ بھی علمی انداز میں لکھی جاتی ہے۔ یہ ہے خالص مطالعاتی خشک اسلوب ہوتا ہے، کیونکہ ساری توجہ اس میں اس پر ہوتی ہے کہ انسان کو مواد سمجھ میں آ جائے، قاعدہ سمجھ میں آ جائے، مسئلہ سمجھ میں آ جائے، تاریخی کوئی واقعہ سمجھ میں آ جائے، اس میں اور کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، اما القسم الادبی، جہاں تک ادبی قسم کا تعلق ہے، فَيَتَفَرَّ مِنْهُ الْأُسْلُوبُ الْفَنِّيُّ الْجَمِيلُ، تو اس سے ایسا اسلوب نکلتا ہے جو فنی اور خوبصورت ہوتا ہے، جو فنی اسلوب ہوتا ہے اور خوبصورت ہوتا ہے۔ فنی سے مراد کیا ہے؟ فنی سے مراد وہ ہے جو احساس اور شعور کو بیدار کرے، احساس اور شعور کو بیدار کرے، وہ فنی ہوتا ہے۔ اور علمی سے مراد جو عقل کو اپیل کرے، علمی میں عقل کا دخل ہوتا ہے اور فنی میں دل پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ فَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ الْأُسْلُوبُ الْفَنِّيُّ الْجَمِيلُ، اور فنی خوبصورت فنی اسلوب اس سے نکلتا ہے۔ وَالْأُسْلُوبُ الْخِطَابِيُّ الْمُثِيرُ، اور ایسا اسلوب نکلتا ہے جو خطابی ہے اور انقلاب انگیز ہے۔ مثیر من ہوتے ہیں انقلاب پیدا کرنے والا، بھڑکانے والا اور لرزہ برندام کرنے والا، انقلابی، اس کو مثیر کہتے ہیں، انقلابی۔ اور خطابی انقلابی اسلوب، خطیبانہ کہہ سکتے ہیں، خطیبانہ انقلابی اسلوب۔ والاسلوب الخطابی المثیر، خطیبانہ انقلابی اسلوب اس سے وجود میں آتا ہے۔ والاسلوب الادبی البدیع، اور انوکھا ادبی اسلوب بھی، انوکھا ادبی اسلوب بھی اسی سے وجود میں آتا ہے، انوکھا ادبی اسلوب بھی اسی سے وجود میں آتا ہے۔ اچھا، والاسلوب الصناعی المکلف، مکلف مانا تو پرتکلف، پرتکلف مصنوعی اسلوب، مصنوعی پرتکلف مصنوعی اسلوب بھی، پرتکلف اور مصنوعی اسلوب جس میں ہاتھ کے الفاظ لائے جائیں اور کھوج کے یا ڈھونڈ کے سجع و قافیہ کی ترتیب قائم کی جائے، تو اس کو پرتکلف مصنوعی اسلوب کہا جاتا ہے، پرتکلف مصنوعی اسلوب۔ والاسلوب الصناعی المکلف، اور ایسا اسلوب جو پرتکلف ہو اور مصنوعی ہو۔ ويتفرع عنهما جميعا الاسلوب السهل السلیس، اور ان تمام سے، ان دونوں سے دو باتیں بتا دی انہوں نے کہ ایک خالص علمی اسلوب ہے اور ایک خالص ادبی اسلوب ہے، اور پھر ان دونوں کے درمیان سے ایک اور اسلوب وجود میں آتا ہے، ويتفرع عنهما جميعا، اور ان دونوں سے نکلتا ہے عمومی طور پر، جميعا عمومی طور پر، الاسلوب السهل السلیس، ایک آسان رواں اسلوب، آسان رواں، سلیس کو ہوتا ہے بالکل رواں کے، سہل ممتنع والا اسلوب، الذي يخلو من جفاف الطابع العلمی، جو علمی اثر کی خشکی سے خالی ہوتا ہے، علمی اثر کی خشکی سے خالی ہوتا ہے۔ الذي يخلو، جفاف کو معنی ہوتے ہیں خشکی سے، اس کی خشکی سے۔ الذي يخلو من جفاف الطابع العلمی، جو علمی خشکی کے اثر سے خالی ہوتا ہے۔ اور بحرجت الطابع الادبی الجميعا،
बहरजा कहते हैं तराश व खराश, आराइश व ज़ेबाइश, तराश व खराश, टीप टाप, तराश व खराश, आराइश व ज़ेबाइश, टीप टाप। और अदबी उसलूब के टीप टाप से, तराश व खराश से, आराइश व ज़ेबाइश से भी खाली होता है। जो अदबी उसलूब या अदबी छाप की टीप टाप से, तराश व खराश से और उसके फड़कीलेपन से, बहरजा। और अदबी उसलूब के या अदबी छाप के तराश व खराश से, आराइश व ज़ेबाइश से, उसके फड़कीलेपन से खाली होता है। वमिनहु अल-उसलूब अस-सहाफ़ी वल-जदीद, और इसी से सहाफ़ियाना नया उसलूब भी निकलता है। सहाफ़ियाना नया उसलूब निकलता है, सहाफ़ियाना उसलूब है। तो इस तरह से साहबी किताब ने बुनियादी तौर पर मुतनव्विअ जो किस्में थी उसलूब की, उनको देखते हुए दो किस्में की हैं, एक इल्मी और फिक्री उसलूब और दूसरा फन्नी और अदबी उसलूब। और फिर उसके बाद उन्होंने आसान और सहल मुमतना वाला उसलूब एक है और एक सहाफ़ियाना उसलूब है। इन दोनों का खास तौर पर अलग से तज़किरा किया है। सहल मुमतना, एक सहल मुमतना का उसलूब होता है, सहल मुमतना का उसलूब यानी आसान भी हो लेकिन उसकी नकल भी ना की जा सके, उसको सहल मुमतना कहते हैं। जैसे कलीला दिमना की इबारतें हैं, कलीला दिमना कितना आसान नजर आता है लेकिन ऐसा है कि उसकी नकल भी करना आसान नहीं होता है, तो सहल मुमतना कहते हैं। तो एक सहल मुमतना का उसलूब हुआ, एक सहाफ़ियाना उसलूब हुआ जो इसी दरमियान से निकलता है। अच्छा, मिसाल दे रहे हैं, मिसालों से बात और समझ में आ जाती है। अमसिलतुन नस्र, ये चंद अशखास और उदबा के नाम दिए हैं जो आला दर्जे के नस्र निगार, आला दर्जे के कलमकार, आला दर्जे के इंशा पर्दाज हैं, जिनकी तहरीरों को देखता है इंसान रश की निगाह से देखता है। तो इनकी तहरीरों को पेश करके इन्होंने उसलूब के लिए एक तरह से नमूना पेश करने की राह हमवार की। तर्जमा बहुत आसान है, देखते जाइए। नस्र की मिसालें, वलिकुल्लि हादिहिल असालीबी, इन तमाम उसलूबों की, लिकुल्लि हादिहिल असालीब, इन तमाम उसलूबों की, अमसिलतुन व नमाज़िजु, मिसालें हैं और नमूने हैं, मिसालें हैं और नमूने हैं। तूजदु फी तुरासिनल अदबिय्ये, जो हमारे अदबी सरमाए में पाई जाती हैं। अदबी तुरास सरमाया, जो हमारे अदबी ज़ख़ीरे में, अदबी सरमाए में पाई जाती है। इन तमाम असालीब की मिसालें हैं और नमूने हैं जो हमारे अदबी सरमाए में पाई जाती हैं। फ़हादी खुतब सैयदना अली इब्न अबी तालिब, तो ये तकरीरें हैं सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। ये तकरीरें हैं हज़रत सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु की, जिनकी वफ़ात हुई है, शहादत हुई है 40 हिजरी में। वरसाइलुहु, और उनके खतूत हैं, उनके खतूत हैं, रसाइल खतूत है। मुज़दानतुन बिरवअतिल माना व क़ुव्वतिही, जो माने की दिलकशी और उसकी ताकत से मुज़य्यन है, उसकी कुव्वत से मुज़य्यन। मुज़दाना, मुज़दाना का माना होता है मुज़य्यन होना, आरास्ता होना। उनके खतूत हैं जो मुज़य्यन है माने की दिलकशी और उसकी ताकत के साथ, उसकी कुव्वत से। और जमाल लफ्ज़ व तासीरी, और लफ्ज़ की खूबसूरती और उसकी तासीर से। फी उसलूबिन खताबिय्यिन बलीगिन, मुअस्सर खतीबाना उसलूब में, मुअस्सर खतीबाना उसलूब में। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के जो खुतब और उनके रसाइल हैं, उनके मजमूए का क्या नाम है, कोई बताएगा? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के जो खुतब हैं और रसाइल हैं, उनके मजमूए का क्या नाम है? नहजुल बलागा। नहजुल बलागा, हाँ सही है। नहजुल बलागा के नाम से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खुतब और रसाइल यानी खतूत को जमा किया है। किसने जमा किया है? अब्दुल हमीद इब्न हयानी। सुभान अल्लाह, अच्छा कौन बोल रहा है? अब्दुल हमीद इब्न हयानी, आगे नाम उसी का हैसियत से कह दिया क्या? शरीफ रजी, शरीफ रजी एक है अब्बासी दौर का, उसने जमा किया है। उसने कलम से कलम मिला दिया था। और तो इसी वजह से लोग कहते हैं, मुहक्किकीन नाक़दीन कहते हैं कि बहुत सी तकरीरें, बहुत से रसाइल उसने अपनी तरफ से कह के उसमें शामिल कर दिए हैं, क्योंकि बाज़ इबारतों में शक है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का हो ही नहीं सकता। तो नहजुल बलागा के नाम से है, शियों की बड़ी मुक़द्दस किताब है। वहादा इमामुल किताबतिल अरबिय्या, और इंशा पर्दाजी के सरखैल और उसके इमाम, और ये इंशा पर्दाजी के सरखैल और उसके इमाम हैं अब्दुल हमीद इब्न यहया कातिब, जिनकी वफ़ात 132 में हुई है। यमताज़ बिरसाइलिही अल-मुअस्सिरा अल-बलीगा,
جو ممتاز ہیں اپنے بلیغ اور مؤثر رسائل کے ذریعے، خطوط کے ذریعے، الذی بدأ بها اسلوبا، جن خطوط کے ذریعے اس نے ایک اسلوب کا آغاز کیا، ایسے اسلوب کا آغاز کیا یجمع بین فصاحت اللفظ و تاثیر المعنی، جو لفظ کی فصاحت اور معنی کی اثر آفرینی کا جامع ہے، لفظ کی فصاحت اور معنی کی اثر آفرینی کا جامع ہے۔ ہاذا امام الکتابۃ العربیہ، عربی انشاء پردازی کے امام عبدالحمید علیہ کاتب 132 میں جن کی وفات ہوئی ہے، ممتاز ہے، فائق ہے، اب رسائل ہی اپنے خطوط کے ذریعے سے، المؤثرہ جو مؤثر ہے اور بلیغ ہے، التی بدأ بها جس نے شروع کیا ہے ان خطوط کے ذریعے سے ایک ایسے اسلوب کو، یجمع جو جامع ہے، بین فصاحت اللفظ لفظ کی فصاحت کا اور معنی کی اثر انگیزی کا، مدعمن اس حال میں کہ اس کو کمک پہنچائی گئی ہے، دعم مناتے ہیں کمک پہنچانا، اور وہ آراستہ ہے خطاب کے ادب اور مواد کی ترتیب کے ساتھ۔ خطاب کے ادب یعنی سامنے جو مخاطب ہوتا ہے، مخاطب کا جو ادب ہے اس کے لحاظ سے بھی اور مواد کی جو ترتیب ہے اس کے لحاظ سے بھی، مدعمن جو آراستہ ہے اور جس کو کمک پہنچائی گئی ہے، جو اسلوب آراستہ ہے خطاب کے خطاب مخاطب کے ادب کے ساتھ، اور نسق میں ترتیب کے ہوتے ہیں اور مواد کی ترتیب کے ساتھ۔ وهذا الکاتب الادیب عبداللہ ابن مقفع، اور یہ ایک انشاء پرداز اور ادیب ہے عبداللہ ابن مقفع جس کی وفات ہوئی ہے 142 میں، یکتب فی اسلوب سہل سلیس، جو آسان رواں اسلوب میں لکھتا ہے، جو آسان اور رواں اسلوب میں لکھتا ہے، لا صرف فیہ للعاطفہ، اس میں عاطفے کا کوئی بھی اثر نہیں ہے، یعنی جذباتی اثر نہیں ہے اس کی تحریروں میں، جذباتی تحریر نہیں ہے، لا اثر فیہ للعاطفہ، اور اس میں جذبے کا کوئی اثر نہیں ہے، وہ قلیل الالفاظ قوی المعنی، اور وہ اسلوب ایسا ہے جو الفاظ کم ہیں لیکن معنی بہت زبردست ہے، معنی زبردست ہے، بہت طاقتور ہے، الفاظ کم ہے اور معنی زبردست ہے۔ مزدان ببیان الحکمت ووضوح الرأی، اور وہ مزین ہے حکمت کی باتوں سے، حکمت کے بیان سے، یعنی حکمت کی باتوں سے اور رائے کی پختگی سے، رائے کی پختگی یعنی اس کی باتوں میں حکمت کی باتیں بہت ملتی ہیں اس کی تحریروں میں، مزین ہے آراستہ ہے حکمت کی باتوں اور رائے کی پختگی سے، وہذا ابن العمید، اور یہ ابن العمید ہے، المتوفى سنة 55 و100 الہجریہ، 155 میں جس کی وفات ہوئی ہے، الذي ادخل لاول مرۃ، جس نے پہلی مرتبہ عربی انشاء پردازی میں داخل کی ہے لفظی صنعت کو، لفظی تکلف کو جس نے پہلی مرتبہ داخل کیا ہے، وزاد من محسنات البدیع، اور محسنات بدی کا بھی اضافہ کیا ہے، محسنات بدی میں جناس، طباق، توریہ، یہ سب جو قسمیں ہیں محسنات بدی کی، اس کا اس نے اضافہ کیا ہے، اور محسنات بدی کا بھی اس نے اضافہ کیا ہے۔ ابن العمید ہے جس نے پہلی مرتبہ عربی انشاء پردازی میں لفظی صنعت کو داخل کیا ہے اور محسنات بدی کا بھی اضافہ کیا ہے۔ اس وقت ہو گیا، انشاءاللہ پھر کل پڑھا جائے گا۔